السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت کئی اہم مسائل ہیں جن پر الگ الگ گفتگو کرنی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے اور اس ہفتے کی بڑی خوشخبری جو ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بلاد شام سے، یعنی شام کی فتح سے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بتا دیں ہم کہ دنیا کے اندر ایک بڑا جھگڑا شیعہ اور سنیوں کا ہے۔ شیعہ وہ ظالم قوم ہے جو کسی بھی پل سنیوں کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی۔ ان کا بس چلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سنی کو زندہ رہنا وہ گوارا نہیں کرتی۔ اس کی مثال، اس کی نظیر آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب شام کو فتح کیا گیا اور وہاں پر ایک قید خانہ، جو امریکی جو قید خانہ جو دنیا کا سب سے جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، جس قید خانے کے اندر گوانتا نامو بے جیل، وہ اس قید خانے کے آگے جنت محسوس ہونے لگی۔ ایسا قید خانہ کہ جہاں پر آدمیوں نے سورج نہیں دیکھا، وہاں پر آسمانی روشنی نہیں دیکھی، سالوں سے لوگ قید اور اپنی آپ بیتی آگے سنا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان پر اس قدر ظلم کہ آدمی وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہفتوں ہو جاتے ہیں پانی نہیں دیا جاتا، کھانا نہیں دیا جاتا، اور عالم یہ کہ جب کھانا دیا جاتا ہے تو مرے ہوئے چوہے دیے جاتے ہیں، مردار کا کھانا دیا جاتا ہے، پیاس لگتی ہے اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیشاب پینا پڑتا ہے۔ یہ ظلم صرف مسلمانوں کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ شیعہ۔ کس پر کر رہا ہے؟ سنیوں پر۔ اتنی بری جیل کہ جہاں پر جب لوگ نکلتے ہیں تو ایک آدمی اس میں کہتا ہے کیا صدام نے بشار الاسد کو قتل کر دیا؟ انہیں یہ نہیں معلوم صدام زندہ ہے یا مر گیا۔ بعض لوگ موبائل دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایجاد ہے، انہیں نہیں معلوم دنیا کے اندر موبائل ایجاد ہو گیا۔ بعض بچے تو وہیں پیدا ہوئے جن حاملہ خاتون کو انہوں نے بند کیا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں سورج کیا ہوتا ہے، گھاس کیا ہوتی ہے، آسمان کیا ہوتا ہے۔ اس قدر ظلم۔ اور جب کسی کو مارا جاتا ہے، کرنٹ لگایا جاتا ہے، ایسی مشینیں وہاں ہیں کہ انسان کو پیس دیا جاتا ہے، خون نچوڑ لیا جاتا ہے بالکل، اور ہڈیاں ایک تھیلی میں رکھ کر دفن کر دی جاتی ہیں۔ یہ کنڈیشن، یہ ظلم، گندگی کا عالم جہاں آدمی کو نہ پیشاب پخانہ کرنا، اپنی غلاظت خود آدمی خود اسی میں رہے، اس قدر ظلم، اس قدر ظلم کا ایک باب ختم ہوا شام کے اندر۔ اور اس میں ایک بڑی نصیحت یہ نکل کر آئی کہ ظلم بہرحال ظلم ہوتا ہے، ظالم کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونا ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ بھی آ گیا کہ شیعہ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والا کہتے ہیں، وہ صرف ظاہری طور پر کہتے ہیں، اصل میں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور حقیقی مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں، وہ یہودیوں سے بدتر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ بات بھی دنیا نے دیکھ لی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال ظالم کا ایک انجام ہوتا ہے اور برا انجام ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو آیا۔ دوسرے جو ممالک ہیں جو اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، وہ بھی اس طرف توجہ دیں کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ایک نہ ایک دن ظلم کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے۔